بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکایت سی و ششم، 36واں قصہ۔ مرید گفت پیر را، ایک مرید نے پیر سے عرض کیا، چہ کنم کس خلائق برنج کہ میں کیا کروں، میں مخلوق سے تنگ آ گیا ہوں، تکلیف میں ہوں، میں لوگوں سے تکلیف میں ہوں۔ چہ کنم میں کیا کروں، کس خلائق برنج اندرم کہ میں مخلوق سے تکلیف میں ہوں۔ کیوں تکلیف میں ہوں؟ از بس کے بس زیارت من ہمی آیند کہ لوگ، اس لیے کہ لوگ میرے زیارت کو بہت آتے ہیں۔ وہ اوقات مرا از تردد عیشہ تشویش می باشد، اور میرے اوقات میں ان کی آنے جانے سے از تردد عیشہ ان کی آنے جانے سے تشویش می باشد، ایک خلل پیدا ہوتا ہے۔ جیسا کہ عام طور پر ہوتا ہے، جو مرید لوگ ہوتے ہیں، سالک لوگ ہوتے ہیں، کوئی ان کو پریشانی ہوتی ہے تو پیر سے اس کا جو اپنے ان کے مرشد ہوتے ہیں، پیر ہوتے ہیں، ان سے اس کا حل طلب کرتے ہیں۔ اسی طرح ایک مرید نے اپنے پیر سے شکایت کی کہ دیکھیے لوگ میرے پاس بکثرت آتے ہیں اور آنے میں ٹائم کا خیال نہیں رکھتے ہیں، کبھی بھی آ جاتے ہیں۔ جیسا کہ عام طور پر ہوتا ہے، جو عالم ہوتے ہیں یا علماء ہوتے ہیں یا اللہ والے ہوتے ہیں، جو جاہل لوگ ہوتے ہیں وہ ذرا بھی ان کا خیال نہیں رکھتے ہیں، کبھی بھی آ جائیں گے، کھانے کے وقت میں آ گئے، سونے کے وقت میں آ گئے، حالانکہ ان کو معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت وہ آرام فرما رہے ہوں گے، لیکن آ جاتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے وہی پریشان تھے، تو مرشد نے اس کا جواب دیا، بہت اچھا جواب دیا انہوں نے۔ گفت تو پیر نے جواب دیا، ارشاد فرمایا، ہرچہ درویشانند مر عیشا راوام بدہ، جو فقیر ہیں ان کو کچھ قرض دے دے۔ ہرچہ درویشانند، تیرے پاس آنے جانے، انہوں نے کہا کہ تیرے پاس جو لوگ آتے جاتے ہیں دو قسم کے لوگ ہیں، ایک تو فقیر لوگ ہیں، دوسرے مالدار لوگ ہیں۔ تو جو لوگ فقیر ہیں ان کو تو کچھ قرض دے دے، کچھ روپیہ قرض دے دے۔ مر اشارہ وام بدہ، ان کو تو کچھ قرض دے دے۔ وہ آنچے تماگرانند، اور جو امیر ہیں، از ایشا چیزیں وخا، ان سے کچھ بھیک مانگ لے، کچھ مانگ لے، ان سے بھیک نہیں، ان سے کچھ مانگ لے، قرض مانگ لے، پیسہ مانگ لے کہ یکے گردے تو نہ گردن، پھر تیرے پاس نہیں آئیں گے۔ تو ظاہر سی بات ہے، یہ ایک فطری چیز ہے کہ آدمی اگر کسی سے ادھار لے لے، کوئی غریب آدمی ادھار لے لے، تو وہ اس کے اندر عام طور پر اس کے اندر استطاعت نہیں ہوتی ہے کہ اس کو ادا کر سکے، یعنی ٹائم لگتا ہے ادا کرنے میں۔ جو نیک ہوتے ہیں تو ان کی بات الگ ہے، لیکن جو لوگ نیک نہیں ہوتے ہیں وہ ٹال مٹول کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ جب تیرے پاس سے وہ لوگ ادھار لے لیں گے تو آئیں گے نہیں، آئیں گے اس شرم کی وجہ سے نہیں آئیں گے، میں جاؤں گا تو ادھار دینا پڑے گا مجھے۔ اور جو لوگ مالدار ہیں، جب تو ان سے مانگے گا تو وہ بھی ڈر کر تیرے پاس اس ڈر سے نہیں آئے کہ جو ہے ہمیں کچھ پیسہ دینا پڑے گا۔ اس کے بعد شعر ہے، کہہ رہے ہیں، گر گدا پیش روے لشکر اسلام بود، اگر اسلامی لشکر کے آگے آگے مانگنے والا ہو، کافر از بیم توقع برود تا زچین، تو کافر از بیم توقع برود تا دزین، کہہ رہے ہیں تو کافر مانگنے کے خوف سے چین تک چلا جائے گا۔ یعنی لوگ اتنے قرض دینے کی وجہ سے اتنے ڈرتے ہیں کہ اگر بالفرض ایسا ہوتا ہے کہ اسلامی لشکر کہیں جہاد کے لیے جا رہی ہے تو جب کافر سامنے آئیں گے تو کفار سے تو مقابلہ کرنا پڑے گا، کرتے ہیں وہ لوگ۔ لیکن اگر کوئی ایسی شکل بنائی جاتی کہ آگے ایک آدمی ہوتا جو کفار سے قرض مانگتے، کچھ پیسہ ادھار دے دو، تو لڑائی کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ کفار قرض دینے سے مال کی محبت ان میں زیادہ ہوتی ہے، تو اتنا ڈرتے کہ وہ بھاگتے بھاگتے چین چلے جاتے، اسلامی لشکر ان کے پیچھے ہوتے چین چلے جاتے۔ تو اس حکایت سے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ قرض زوال محبت کا سبب ہے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ مرید مبتدی
اور متوسط الحال کو ایسی تدابیر اختیار کرنی ضروری ہے جن سے اوقات عزیز میں خلل واقع نہ ہو۔ اپنے اوقات کو مرتب کرنا چاہیے، نظام الاوقات بنانا چاہیے، کھانے کے وقت، سونے کے وقت، ملاقات کے وقت۔ اس لیے کہ درجہ کمال تک پہنچنے سے پہلے مخلوق سے ملنا جلنا انتہائی نقصان دہ ہے۔ آدمی جب مرشد کامل بن جاتا ہے، سلوک کی منزل طے کر لیتا ہے، تب تو ملنے سے لوگوں کو نفع ہوتا ہے، لیکن اگر جب سلوک کی ابتدائی منزلیں طے کر رہا ہے اسی وقت لوگوں سے ملنا جلنا شروع کر دے، محفل لگانا شروع کر دے، تو اس کے لیے انتہائی نقصان دہ ہوتا ہے۔